تو آئیے دوستو، آج ہم جلدی سے کچھ سوالات شروع کرتے ہیں۔ میں نے اب تک جو 5 اسباق پڑھائے ہیں انہی کے متعلق یہاں 10 سوال ہم نے اکٹھا کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عہد جاہلیت کا سب سے بڑا اور مقبول شاعر کون ہے؟ پہلا آپشن ہے نابغہ، دوسرا ہے عنترہ، تیسرا ہے امرؤ القیس، چوتھا ہے عمرو بن کلثوم۔ تو اس کا صحیح جواب ہے امرؤ القیس۔ عہد جاہلیت کا سب سے بڑا اور مقبول شاعر کون ہے؟ امرؤ القیس۔ دوسرا سوال ہے احسن الشعر اکذبہ کس کا قول ہے؟ تو اس میں پہلا آپشن ہے قدامہ ابن جعفر، دوسرا ہے الجاحظ، تیسرا ہے قاہر جرجانی، چوتھا ہے ابن روشید کا۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ احسن الشعر اکذبہ کس کا قول ہے؟ یہ قول ہے قدامہ ابن جعفر کا، یعنی پہلا آپشن صحیح ہے۔ تیسرا سوال ہے سنسکرت کی کس کتاب میں رس کا نظریہ پیش کیا گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سنسکرت کی کس کتاب میں رس کا نظریہ پیش کیا گیا ہے؟ پہلا آپشن ہے رامائن، دوسرا ہے مہا بھارت، تیسرا ہے ناٹیہ شاستر، چوتھا ہے ابھیگیان شاکنتلم۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ناٹیہ شاستر۔ چوتھا سوال ہے فارسی پر پہلی تنقیدی کتاب کون سی ہے؟ فارسی پر پہلی تنقیدی کتاب کون سی ہے؟ تو پہلا آپشن ہے قابوس نامہ، دوسرا ہے المعجم، تیسرا ہے چہار مقالہ، چوتھا ہے حدائق السحر۔ اس کا صحیح جواب ہے قابوس نامہ۔ پانچواں سوال ہے شمس تبریز کس عظیم شاعر کے استاد تھے؟ تو اس کا پہلا آپشن ہے سعدی، دوسرا ہے حافظ، تیسرا ہے مولانا روم، چوتھا ہے انوری۔ تو آپ کو بتانا ہے کہ شمس تبریز کس عظیم شاعر کے استاد تھے۔ یہ آج کا 5واں سوال ہے۔ 5ویں سوال کا صحیح جواب کیا ہے آپ بتائیں گے؟ اس کا صحیح جواب ہے مولانا روم۔ کیا ہے؟ مولانا روم۔ پھر چھٹا سوال ہے لسان الغیب کس کا لقب ہے؟ اس میں آپشن نہیں ہے، آپ کو جواب دینا ہے، اور میں نے یہاں جواب لکھ رکھا ہے حافظ۔ ان کو حافظ شیرازی بھی کہتے ہیں۔ لسان الغیب کس کا لقب ہے؟ حافظ کا۔ آج کا 7واں سوال ہے اپنی رباعیوں کی وجہ سے کون سا فارسی شاعر مشہور ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اپنی رباعیوں کی وجہ سے کون سا فارسی شاعر مشہور ہے؟ عمر خیام۔ 8واں سوال ہے کلیہ دمنہ سب سے پہلے کس زبان میں لکھی گئی؟ کلیہ دمنہ جو ہے ایک کتاب ہے، اس کے بارے میں سوال ہے کہ یہ سب سے پہلے کس زبان میں تحریر کی گئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سنسکرت۔ اور 9واں سوال ہے شاہ نامہ کس کی تخلیق ہے؟ یعنی شاہ نامہ نامی کتاب کس نے تخلیق کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہوں گے کہ بہت مشہور کتاب ہے اور یہ اکثر سوال میں پوچھا بھی جاتا ہے۔ تو اس کے مصنف ہیں فردوسی۔ 10واں سوال ہے سیف الدولہ کی مدح سرائی میں سب سے اہم اور اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ یعنی کس شاعر نے سیف الدولہ کی سب سے زیادہ مدح سرائی کی اور اس کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب ہے متنبی۔ یعنی متنبی نے جو ہے سیف الدولہ کی مدح سرائی میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ یہ کل 10 سوال تھے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ 10 سوال جو ہے جو اس وائٹ بورڈ پر ہم نے لکھا نہیں ہے، ایسے ہی 10 سوال اور حل کرا دیے جائیں۔ تو آپ 11ویں سوال کا جواب دے سکتے ہیں عربی زبان میں کلیہ دمنہ کا ترجمہ کس نے کیا؟ عربی زبان میں کلیہ دمنہ کا ترجمہ کس نے کیا؟ تو
اس کا جواب ہے ابن المقفع، یعنی ابن المقفع نے جو ہے عربی زبان میں کلیہ دمنہ کا ترجمہ کیا، جو سب سے پہلے فارسی زبان میں تحریر کی گئی تھی۔ اور آج کا 12واں سوال ہے، مہابھارت کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آپ کو ہم آپشن دے دیتے ہیں، علمیہ، رزمیہ، تربیہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ بتا سکتے ہیں اس کا تعلق ہے رزمیہ سے۔ رستم کس مثنوی کا کردار ہے؟ آپشن نمبر 1 شاہ نامہ، ہشت بہشت، بوستاں، کلیہ دمنہ۔ اس کا صحیح جواب ہے شاہ نامہ۔ رستم کس مثنوی کا کردار ہے؟ شاہ نامہ۔ سعدی اور حافظ کا وطن ایک ہے لیکن کون سا؟ تو آپ اس کا جواب بتا سکتے ہیں، آپشن 1 ہے بلخ، آپشن 2 ہے شیراز، آپشن 3 ہے سمرقند، آپشن 4 ہے بغداد۔ صحیح جواب ہے شیراز۔ نمبر 15، ابھیگان شاکنتلم کا ترجمہ اردو میں کس نے کیا؟ ابھیگان شاکنتلم آپ جانتے ہیں کہ کالیداس نے لکھی ہے، اس کا اردو میں کس نے ترجمہ کیا؟ آپشن ہم آپ کو دے رہے ہیں، نظام طباطبائی، زاہدہ زیدی، غلام ربانی طابہ، اور چوتھا آپشن ہے قدسیہ زیدی۔ اس کا صحیح جواب ہے قدسیہ زیدی۔ آج کا 16واں سوال ہے، ان میں سے کس کا تعلق عہد بنو عباسیہ سے ہے؟ پہلا آپشن ہے بختری، دوسرا ہے اختل، تیسرا ہے فرزدق، اور چوتھا ہے حارث ابن حلزہ۔ تو صحیح جواب ہے بختری، یعنی بختری کا تعلق عہد بنو عباسیہ سے ہے۔ 17 نمبر سوال ہے، کس کا تعلق عہد بنو امیہ سے ہے؟ آپشن ہے متنبی، دوسرا آپشن ہے جریر، تیسرا ہے حطیہ، اور چوتھا ہے حسان ابن ثابت۔ یعنی ان چاروں شعراء میں سے کس کا تعلق عہد بنو امیہ سے ہے؟ تو صحیح آپشن اور صحیح جواب ہے جریر۔ سوال نمبر آج کا 18 یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کس فارسی شاعر کے ساتھ جاوید نامہ میں افلاک کی سیر کی ہے؟ علامہ اقبال نے کس فارسی شاعر کے ساتھ جاوید نامہ میں افلاک کی سیر کی ہے؟ پہلا آپشن ہے حافظ، دوسرا ہے سعدی، تیسرا ہے بیدل، چوتھا ہے رومی، اور صحیح جواب ہے مولانا رومی کے ساتھ علامہ اقبال نے افلاک کی سیر کی ہے۔ آج کا 19واں سوال ہے، غالب نے کس فارسی شاعر کی روش پر اپنے کلام کی ابتدا کی؟ پہلا آپشن ہے بیدل، اور دوسرا ہے حافظ، تیسرا ہے انوری، چوتھا ہے فردوسی، اور صحیح جواب ہے بیدل۔ غالب نے اپنے اردو کلام کی ابتدا بیدل کی روش پر کی۔ آج کا 20واں سوال اور آخری سوال ہے، کس کو قصیدہ کا عظیم شاعر تصور کیا جاتا ہے؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے پہلا ہے بیدل، دوسرا ہے انوری، تیسرا ہے سعدی، اور چوتھا ہے حافظ۔ تو ان چاروں شعراء میں سے سب سے اہم نام قصیدہ کے سلسلے میں ہے انوری کا۔ یہ آج کے کل 20 سوال تھے جو ہم نے آپ کو 10 بلیک وائٹ بورڈ کے نظریے سے دکھایا، اور 10 ہم نے تقریری طور پر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم۔